جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پی پی ایس سی اسلامیہ ڈسکشن میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایم اے اسلامیہ پارٹ ون کی جو حدیث اور علوم حدیث ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ شرح نخبۃ الفکر کس فن کی کتاب ہے؟ جی اصول حدیث کی ہے۔ روات کے اعتبار سے یا راویوں کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ راویوں کے اعتبار سے وہ سند کے اعتبار سے تین ہے۔ راویوں کے اعتبار سے کتنی؟ آواز سب کو آ رہی ہے؟ صاف آ رہی ہے؟ جس کو نہیں آ رہی وہ دوبارہ ریکنیکٹ کرو اپنا۔ اچھا، اگلا سوال ہے مشہور حدیث کہتے ہیں جس میں کم از کم تین راویوں سے زیادہ ہوں، مستفیض حدیث کسے کہتے ہیں؟ مستفیض۔ ٹھیک ہے، دو دو نہ ہو۔ مشہور میں یہ ہے کہ تین ہو یا تین سے زیادہ ہوں، مستفیض میں یہ ہے کہ ہر جگہ پہ تینوں ہوں۔ اچھا اچھا، اگلی حدیث حدیث متواتر کی کتنی شرائط ہیں؟ کون کون سی؟ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ صحیح لذاتی ہی کسے کہتے ہیں؟ صحیح لذاتی ہی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اچھا یہ دیکھیں، صحیح لذاتی کہتے ہیں قسم کو کہتے ہیں معلق۔ کہاں سے نہ ہو؟ جی معلق کہتے ہیں ابتدا سے راوی کا کیا ہو، گرا ہوا ہونا، ابتدا سے، آخر سے نہیں۔ نہیں نہیں، ابتدا سے، آخر سے نہیں، آخر سے تو مرسل ہے۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، مسند کہتے ہیں تابی مسند۔ ہاں، مسند کہتے ہیں کہ تابی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو۔ وہ کیوں مرسل ہوتی ہے؟ دیکھیں جو تابی ہے نا، تابی اس پہ جرا ہوتی ہے، صحابی پہ جرا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو ممکن ہے وہ تابی میں کچھ علل پایا جائے، یا ممکن ہے اس تابی نے کسی دوسرے تابی سے سنی ہو اور اس کو وہ صحابی سمجھتا ہو، تو لہٰذا وہ ڈائریکٹ تابی کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا قال رسول اللہ، یا قال فعل رسول اللہ، تو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ معلق اور معزل میں کیا فرق ہے؟ معلق اور معزل میں کیا فرق ہے؟ جی دو راوی کا اکٹھے گرنا معزل کہلاتا ہے۔ مدلس کسے کہتے ہیں؟ مدلس۔
تھوڑا سا اونچا بولیں میر بخش صاحب. جی مدلس کہتے ہیں چھپانا. اور مدلس کی دو قسمیں، مدلس الاسناد، مدلس الشیوخ. سند کو چھپائے یا اپنے شیخ کو چھپائے، دونوں. مدلس کہتے ہیں کہ جو راوی ہے وہ اپنا جو استاد ہے نا اس کو چھپا دے، بلکہ جو استاد کا استاد ہے اس کو ظاہر کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا کہ اس نے اپنے استاد، مثلا آپ جامعہ میں پڑھے ہیں جی، اپنے شیخ الحدیث کا نام نہیں لیتے اور آپ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی پر. ٹھیک ہے. تو حالانکہ درمیان میں وہ واسطہ وہ کہاں پہ گیا؟ اسے مدلس کہتے ہیں. آگے، سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسوف کے خسوف؟ اسا اچھا. اچھا، آپ بتائیں صلاۃ الکسوف میں کتنے رکوع کیے جاتے ہیں؟ صلاۃ الکسوف، کسوف. یہ جو سورج گرہن میں نماز پڑھی، سورج گرہن میں جو نماز پڑھی جاتی ہے کہ ایک سے زائدہ رکوع کا کون قائل ہے؟ امام امام شافی رحم امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صلاۃ الکسوف میں ایک سے زیادہ رکوع بھی کر سکتے ہیں. باقیوں کے نزدیک ایک ہی ہے. آپ دیکھیں گے اختلاف زیادہ شوافی اور حنفیوں کا ہے. مقدمہ ابن صلاح کا اصل نام علوم الحدیث ہے. مقدمہ ابن صلاح کا اصل نام علوم الحدیث ہے. آپ بتائیں مؤلف کا کیا نام ہے؟ عثمان بن عبد الرحمن. عثمان بن عبد الرحمن. آپ بتائیں شرح نخبۃ الفکر کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ہے نزہۃ النظر. اصل نام ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر. ٹھیک ہے. یہ اصل میں کتاب تھی نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہ کتاب ہے. تو انہوں نے جو ہے نا اس کی شرح لکھی ہے نخبۃ الفکر فی توضیح نخبۃ الفکر. یعنی یہ جو نزہۃ النظر کتاب ہے اس میں نخبۃ الفکر کی وضاحت کی گئی ہے. آپ بتائیں ابن حجر اسقلانی. ابن حجر اسقلانی، آپ بتائیں یہ وفات اور پیدائش ان کی کب ہوئی؟ 773 کو پیدا ہوئے، 852 کو ان کی وفات ہوئی ہے، ابن حجر اسقلانی کی. آپ بتائیں دو دو رکھتے ہیں تو یہ امام شافی سے پوچھنا وہ زیادہ رکوع کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو شافی کا امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ایک ہی رکوع ہے نا ایک رکعت میں. تو امام شافی کہتے ہیں اصل میں یہ کیا ہے جی، یہ اللہ کے آگے گڑ گڑانا اور یہ جو ہے نا سورج گرہن کے وقت اس کی پناہ مانگنا.
تو اس لیے زیادہ رکوع کریں گے زیادہ عاجزی آئے گی۔ اچھا آپ بتائیں، جی دو بھی تین بھی، آپ بتائیں بلوغ المرام، بلوغ المرام کس نے لکھی؟ اچھا یہ 6 7 کتابیں ہیں، وہ سن لیں ان کی ہیں: بلوغ المرام، لسان المیزان، الدرایا، فتح الباری، اور الاصابۃ فی تمیز صحابہ، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، اور نخبۃ الفکر۔ تو یہ ان کی کتابیں ہیں، یہ شافی مسلک کہتے ہیں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا، یہ کون ہے شگفتہ رسول سے اپنا مائک بند کریں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا تہذیب الکلام، اس کا یہ اختصار ہے تہذیب و تہذیب کا، اور تہذیب و تہذیب اختصار ہے تقریب و تہذیب کا۔ جی تو بلوغ المرام کس نے لکھی ہے؟ لسان المیزان، لسان المیزان کس نے لکھی ہے؟ الدرایا کس نے لکھی ہے؟ الاصابۃ فی تمیز صحابہ کس نے لکھی ہے؟ جی آگے، یہ محمد طفیل ہے کوئی؟ اچھا آگے، اگلا سوال، اگلا سوال، حدیث غریب کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث غریب کی کون کون سی؟ ہاں غریب مطلق یا فرد مطلق، فرد نسبی۔ حدیث شاذ کسے کہتے ہیں؟ جی سکہ اوسق کی مخالفت کرے حدیث شاذ، اور اوسق سکہ کی کرے تو محفوظ، محفوظ، اور اگر ضعیف راوی سکہ کی کرے تو اور سکہ منکر کی کرے تو اچھا ہاں سکہ ضعیف کی کرے تو۔ اگلا سوال، حدیث منکر، وہ علوم القرآن گلدستہ سے کریں گے، یہ ایم اے کی سلیبس ہے۔ کل دو باتیں بتائی تھی، ایم اے کا سلیبس علوم القرآن حدیث، اور وہاں سے علوم القرآن، آگے پیچھے جائے گا سسٹم۔ آپ بتائیں حدیث، کوئی بات نہیں۔ آپ مٹھائی کا ڈبہ تیار رکھیں، آپ ہو گئے سلیکٹ انشاءاللہ۔ ہری خبر منقطع کسے کہتے ہیں؟ درمیان میں ایک یا متعدد راوی مختلف جگہ سے گرے ہوئے ہوں۔ اگلا سوال، مدرج الاسناد کسے کہتے ہیں؟ اگلا سوال، مخزرم کسے کہتے ہیں؟ مخزرم، اللہ کی مہربانی سے جو نور اسلام کے ٹیسٹ میں نے سینڈ کیے نا گروپ میں،
وہ کسی نے نہیں پڑھے، اس میں یہ سارے میں نے ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں۔ مخزرم کہتے ہیں جیسے ابو جہل زمانہ جاہلیت بھی پایا، زمانہ اسلام بھی پایا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ سے نہیں، لیکن آپ سے ملاقات نہیں کی۔ زمانہ جاہلیت بھی پایا اور اسلام کا زمانہ بھی پایا، لیکن آپ سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ ہاں، تو وہ مسلمان تو ہو گیا بندہ، لیکن اس نے ملاقات آپ سے نہیں ہوئی، جیسے آپ کہہ لیں حضرت ویس کرنی۔ مخزرم، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں جی، یہ پڑھ لیں، اونچی آواز سے پڑھیں، آواز کیا تو ہے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن لفظ نے ہے نا۔ ہاں، دودھ، دودھ، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے، اگلا سوال، حدیث حجت ہے، کوئی دلیل دیں اس پہ۔ حدیث حجت ہے، کوئی دلیل دیں قرآن سے۔ ہاں، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ طلوع اسلام رسالہ کس نے اجرا کیا؟ طلوع اسلام، او وہ تو کوئی اور ہے۔ غلام غلام احمد پرویز نے طلوع اسلام رسالہ جاری کیا تھا۔ 1938 میں، 1938 میں غلام احمد پرویز مطالب الفرقان، جس نے تفسیر بالرائے ناجائز لکھی ہے، اس نے۔ آگے اگلا سوال، صحیفہ صادقہ میں کتنے ہزار حدیثیں ہیں اور کس نے لکھی؟ عبداللہ بن عمر بن عاص نے، اور ان سے کتنی روایات مروی ہیں؟ 126، 2630 کن سے ہیں؟ وہ عبداللہ بن عمر ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہیں؟ دیکھ لیں۔ ہاں، ہاں عبداللہ بن عمر ہیں، اور کتنی روایات ہیں، اور کون سا صحیفہ لکھا انہوں نے؟ کتاب الصدقہ، صحیفہ صادقہ تو انہوں نے لکھا ہے نا، عبداللہ بن عمر بن عاص نے۔ امام ابو حنیفہ کے امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں کتنے ہزار لوگ بیٹھا کرتے تھے؟ 70 کے 40؟ 70,000 لوگ۔ کس تابی نے 10 لاکھ درہم خرچ کیے تھے حدیث کا علم حاصل کرنے کے؟ انہوں نے 1 ماہ سفر کیا تھا نا شام کا، جابر بن عبداللہ نے۔ یحییٰ بن معین نے 10 لاکھ درہم خرچ کیے تھے۔ یحییٰ بن معین
کس نے مدینہ کے کس نے مدینہ کے ایک ایک دروازے پر دستخط دی تھی حدیث حاصل کرنے کے لیے؟ ابن شہاب ظاہری نے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے مدینے کا ایک ایک دروازہ کھٹکھڑایا تھا حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کس کا پنکھا چل رہا ہے؟ بیرنگ بیرنگ نہیں ڈلوا لیں، وہ اتنی آواز آ رہی ہے۔ یہ بکاس ہے۔ یہ کون ہے؟ اچھا، اگلا سوال۔ کتاب الآثار امام محمد نے لکھی، ان کی وفات کب ہوئی؟ وہ امام محمد نے لکھی ہے، لیکن منسوب امام ابو حنیفہ کی طرف سے ہے، دونوں کے جواب سیم سیم ہی ہے۔ کب فوت ہوئے تھے امام محمد؟ وہ تو 82 میں تو امام ابو یوسف فوت ہوئے ہیں نا۔ ان کا میرا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، 132 ہے یا 24 ہے غالباً۔ اچھا، چلیں یہ دیکھ لیں مجھے بھی۔ اچھا اچھا، سب سے پہلی مستشرقین کی سب سے پہلی مستشرقین کی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ کس ملک میں ہوئی تھی؟ یہ فرانس میں پہلی باقاعدہ کانفرنس ہوئی تھی، گولڈ ظہیر کے جو ہے نا، اس نے کی تھی، اور اس کو ہی شیخ المستشرقین کہا جاتا ہے، فرانس میں، 1812 میں۔ یہ ایک سوال ہے گولڈ ظہیر۔ آپ بتائیں، حیات محمد کتاب کس نے لکھی؟ کس نے؟ دی لائف آف محمد تو ولیم میور کے حیات محمد۔ جی، ولیم میور کیا جی حیات محمد، اور ولیم میور کی اسلام بھی ہے، لیکن حیات محمد ایک اور بندے کی بھی ہے، میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، اس کی اور کتاب ہے، ڈی ایس مارگولیس۔ ڈی ایس مارگولیس، دو کتابیں حیات محمد، ایک تو ولیم میور کی ہے، ایک ڈی ایس مارگولیس کی ہے۔ آپ ہاں وہ دیکھے نا، اصل میں وہ اصل میں یہ جو ہے نا، اردو میں لکھا ہوا ہے، لائفہ محمد اور حیات محمد ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کس خلیفہ نے قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا تھا؟ عبد الملک بن مروان کا دور حکومت کتنا ہے؟ عربی زبان اس نے رائج کی تھی، سکے بھی بنوائے تھے۔ 21 سال، 65 تھا 86، 65 تھا 86 ہجری۔ اچھا، یہ چلتے چلتے بنو امیہ کا میں ایک بار آپ کو بتا دوں، 41 تا 60 امام حضرت امیر معاویہ، 61 تا 63 جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، یزید، اور 63 تا 64 معاویہ بن یزید، 64 تا 65
جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، مروان بن حکم، اور 65 تھا 86 عبد الملک بن مروان، 86 تھا 96 ولید بن عبد الملک، 96 تھا 99 سلیمان بن عبد الملک، اور 99 تھا 101 عمر بن عبد العزیز۔ اس کے بعد آئے گا یزید بن عبد الملک، 101 تھا 105، 105 تھا 125 حشام، 125 تھا 126 ولید بن یزید بن عبد الملک، 126 تا 126 یزید بن ولید، 126 تا 27 ابراہیم، اور 127 تا 132 مروان بن محمد بن مروان ثانی۔ تو 132 میں ان کے ختم ہو گئے نا، تقریباً یہ 92 سال بنتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابن ماجہ ابن ماجہ میں کتنی ثلاثیات ہیں؟ 5۔ اور ترمذی میں کتنی ہیں؟ 1۔ آپ بتائیں مسلم شریف میں کتنی متکلم فی روایات ہیں؟ مسلم میں کہہ رہا ہوں، مسلم میں 132۔ متکلم فی روایت کہتے ہیں جس کے راویوں پر علماء کرام نے کلام کیا ہو اور جرح کی ہو۔ جرح۔ آپ بتائیں کہ امام بخاری نے بخاری کہاں پر بیٹھ کے لکھی؟ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں۔ کون سے امام کھجور کھاتے ہوئے فوت ہو گئے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بتائیں آپ بتائیں کہ جو ہے تراجم ابواب کے حساب سے امام مسلم کا نمبر پہلا ہے کہ بخاری شریف کا؟ نہیں، مسلم کا تراجم ابواب کے حساب سے جو ہے نا مسلم کو وہ ہے، لیکن دوسرے طریقے سے امام بخاری کو فوقیت حاصل ہے۔ امام مسلم شریف پر تراجم ابواب کس نے لگائے تھے؟ مسلم شریف پر کلاس ختم ہونے والی ہے 30 سیکنڈ بعد۔ مسلم شریف پر تراجم ابواب کس نے لگائے تھے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ کون سے امام ستہ میں ایک ایسے امام ہے جو ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے؟ امام نسائی رحمت اللہ علیہ۔ امام نسا امام نسائی رحمت اللہ علیہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن جو ہے نا کہ افطار کرتے تھے۔ مطلب تقوی اتنا تھا نا، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن جو ہے نا افطار کا مطلب ہے چھوڑنا۔ جی، ایک دن کا مطلب ہے چھوڑنا۔ نہیں، یہ ہے ایک دن رکھنا اور ایک دن چھوڑنا۔ اچھا، فقہائے فقہائے سبا سے مراد ہے مدینہ کے ساتھ جو بڑے فقہ ہیں، سعید بن مسیب اور ادھر حسن بصری اس قسم کے۔ اچھا، اگلا سوال ہے جی، مستدرک حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ مستدرک
ایک تو تعریف یہ ہے جی کتاب لکھی ہے لیکن کسی کی شرائط کے مطابق، دوسری یہ ہے ایک بندے نے شرائط طے کی ہیں لیکن اس شرائط کے تحت احادیث لکھی ہیں لیکن کچھ احادیث چھوڑ دی ہیں، تو کسی دوسرے بندے نے کتاب لکھی ہے تو ان احادیث کو لیا ہے۔ جز اور مسند میں کیا فرق ہے؟ جز حدیث اور مسند حدیث میں جیسے جز رفادین وغیرہ۔ جابر بن عبداللہ نے شام کا سفر 1 مہینہ کیا تھا تو کس سے حدیث لینے گئے تھے؟ عبداللہ بن انیس سے حدیث لینے گئے تھے، کون سی؟ یہ قصاص کے متعلق تھی، قصاص کے متعلق۔ کہ- جی کتاب الفرائض کس نے لکھی؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ بتائیں امام بخاری کا صحیح نام کیا ہے؟ اب میرے سے نہ کریں۔ لیکن انہوں نے کی یا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ہو نہیں پایا وہ جڑا بدام ہے ہی وہ چمچی نہیں۔ اچھا آگے، حیات محمد اور ولیم میور کی ہے، تاریخ عرب کس مستشرق نے لکھی؟ تاریخ عرب، تاریخ عرب یہ وہی مستشرق ہے جو شیخ المستشرق ہے، گولڈ۔ امام بخاری نے 16 سال کی محنت کے بعد بخاری شریف لکھی، آپ بتائیں کتنے لاکھ احادیث میں سے اس کو نکالا؟ 6 لاکھ احادیث میں سے۔ صحیح بخاری میں 110 متکلم فی روایات ہیں اور مسلم میں 132 متکلم فی روایات ہیں۔ آپ بتائیں کہ امام ابو داود نے کتنے لاکھ احادیث میں سے داؤد شریف لکھی؟ جی 5 لاکھ احادیث میں سے۔ صحاح ستہ میں حسن ترتیب کے لحاظ سے کس کو فوقیت حاصل ہے؟ حسن ترتیب کے لحاظ سے صحاح ستہ میں حسن ترتیب کے لحاظ سے کس کتاب کو فوقیت حاصل ہے؟ مسلم شریف۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ آپ کو نہیں آ رہی بس؟ اب ایسا بتائیں آواز آ رہی ہے؟ اچھا عبید آ جائے نہیں۔ موجم کس کتاب کو کہتے ہیں؟ موجم۔ مسند امام احمد بن حنبل میں کتنے ہزار احادیث ہیں؟ جی 40,000 ہے، اگر مقررات نکالی جائیں تو 30,000 ہے باقی۔ تاریخ 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 تدوین حدیث کس نے لکھی؟ نہیں، مناظر احسن گیلانی۔ اچھا آواز آ رہی ہے؟ اچھا اچھا آگے اگلا سوال، اگلا سوال یہ ہے
خطبہ علی الخطبہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں، مینگنی پہ مینگنی کا پیغام بھیجنا. منگنی پر منگنی کا پیغام بھیجنا. اگر کسی کی کسی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے تو کوئی اور وہاں پیغام بھیجے تو اس سے منع کیا گیا ہے. بے منابزہ ایک ہے مزابنہ، ایک ہے منابزہ سے کیا مراد ہے؟ نہیں نہیں، ایک دوسرے کی طرف کپڑا پھینکنا اس کو بے منابزہ کہتے ہیں. ایک ہے ملامسہ، چھونا، کپڑے کو بس ہاتھ لگا لیا تو کپڑا تمہارا. ایک ہے تم ادھر پھینکو میں ادھر پھینکتا ہوں یہ کپڑے تمہارے. یہ منابزہ. عید کے چوتھے دن قربانی کس کے نزدیک جائز ہے کرنی؟ اہل حدیثوں کے کہ سنیوں کے؟ اچھا، امام شافی کے نزدیک ہے یہ. امام شافی کے نزدیک. باقی سب کے ہاں 3 دن ہی قربانی ہے. اصل میں یہ کہتے ہیں دیکھو 5 دن روزے رکھنے منع ہے. ایک چھوٹی عید، ایک بڑی عید، اور 3 ایام تشریق. جب روزہ رکھنا منع ہے تو قربانی کرنے تو جائز ہے نا. بے نیلامی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ نیلامی کی بے کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیسے؟ نہیں، وہ بولی پہ بولی لگانا اور ہے، یہ نیلامی کرنا اور ہے. اس کو یہ جائز ہے. آپ نے ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ نیلامی کے ساتھ فروخت کیا تھا. ولا تناجشو، یہ کون سی کتاب کے ورک کون الٹ پھل رہا ہے؟ ولا تناجشو سے کیا مراد ہے؟ نجش. ہاں، بغیر نیت کے بولی لگانا. ہاں، یہ منڈیوں میں جائیں نا، منڈیوں میں وہ کیلے والے لنگر ہوتے ہیں، 400 500 600. وہ اپنے ہی بندے آدھے ہوتے ہیں درمیان میں، کہتا میں 500. اور دکاندار 600 لگاتا ہے، وہ اپنا ہی بندہ کہتا میں 700. پھر دکاندار کہتا ہے میں 800. اس طرح بولی بولی لگانا. بے مسارع تسریع یا مسر سے کیا مراد ہے؟ تھنوں میں دودھ روک کر رکھنا. تسریع. سواد ہے تسریع. ایک ہوتا ہے بائے، ایک ہوتا ہے بیچنے والا، ایک ہوتا ہے مشتری خریدنے والا. جس چیز کو بیچا جائے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جس چیز کو بیچا جائے عربی مبیع. اس کو عربی میں مبیع کہتے ہیں. مثلا میں موبائل بیچ رہا ہوں اور موبائل مبیع ہے اور 21,000 میں بیچ رہا ہوں تو 21,000 سمن ہو جائے گا. تو جو میں بیچ رہا ہوں میں کون ہوں؟ بائے، بیچنے والا، اور وہ مشتری خریدنے والا. خیار شرط کتنے دن کا ہے؟ خیار شرط 3 دن. جی 3 دن. 3 دن کے بعد موبائل پسند نہیں آیا واپس دینے جا سکتے ہیں. اچھا، الحرب خدا 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 کس جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا؟ جنگ خندق. آج تو بڑی تیاری ہے. آج بڑی تیاری ہے بہت سارے لوگوں کی.
کس نبی کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا؟ یوشا بن نون، یوشا بن نون، جی۔ اصل میں اصل میں یہ مال غنیمت کا معاملہ تھا، دو تین بندوں نے چوری کی تھی، تو اس لیے جو ہے نا، کس سریا میں ہر ایک بندے کے بندے کے سے 12 اونٹ آئے تھے؟ کس سریا میں ہر بندے کے حصے 12 اونٹ آئے تھے؟ سریا خی... سریا خزرا، یہ فتح مکہ کے قریب قریب ہوا تھا 1 ماہ پہلے، 12 اونٹ ملے تھے اس میں۔ یار یہ لفظ نہیں سمجھ آئے گا، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ پڑھا جا رہا ہے۔ فرسٹ پیج پہ جائیں نا، جہاں پہ وہ شروع ہوتی ہے زوم کلاس، ادھر آپ جائیں گے تو آ رہا ہے نا؟ ہاں، وہ یہ دیکھ لیں، بس جو بھی ہے دیکھ لیں، جو بھی ہے دیکھ لیں۔ چلو، شکر ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا میرے بعد کتنے امیر ہوں گے جو قریش میں سے ہوں گے؟ جی، 12 امیر فرمایا قریش میں سے ہوں گے۔ اچھا، آگے اگلا سوال۔ حضرت عمر فاروق پر کتنے خنجر کے وار کیے تھے ابو لولو فیروز نے؟ 6 وار کیے تھے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا ابو لولو فیروز۔ حضرت عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد 6 بندے منتخب کیے تھے خلافت کے لیے، ان میں سے ایک بندہ لیٹ آیا تھا بعد میں، کیا نام ہے اس کا؟ وہ جنازہ پڑھائی تھی۔ 6 بندے تھے، فرمایا طلحہ کہیں گئے ہوئے ہیں آگے تو ٹھیک، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ، حضرت طلحہ، حضرت طلحہ غزوہ سفین میں جنگ سفین میں شہید ہوئے تھے۔ جمل میں؟ جی، اور زبیر، جی زبیر، ہاں زبیر بن عوام اور یہ جمل میں ہوئے تھے، ان کو مروان بن حکم نے کیا تھا غالباً۔ ہاں، حضرت زبیر کو عمر بن جرموز نے کیا تھا، اور عمر بن جرموگ نے طلحہ کو کیا تھا کہ زبیر کو؟ وہ نماز پڑھی، اس نے کہا میں بھی ساتھ ہوں آپ کے، نماز پڑھتے ہیں، وہ والا واقعہ سارا؟ اچھا، حضرت طلحہ کو مروان بن حکم نے کیا تھا۔ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ مقدس لوگوں میں سے ہے جو مدینے میں سب سے پہلا لوگ جو تھے نا، 12 بیعت عقبہ اولا میں جو مسلمان ہوئے، تو ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ عبادہ بن سامت،
جی خزرج سے تھا اور خزرج کے نقیب بھی مقرر ہوئے تھے۔ بیت عقبہ اللہ 12 لوگ تھے، بیت عقبہ ثانیہ 73 مرد 2 عورتیں۔ اگلا سوال، پنگوڑے میں گہوارے میں کتنے لم یتکلم فی المہد الا، کتنے لوگ گہوارے میں بولے تھے؟ 3۔ اس کتاب والے نے تو اس کتاب والے نے تو 11 واقعات لکھے ہیں، لیکن حدیث میں 3 کا ہی ذکر ہے۔ ایک جریج، اور ایک وہ بیٹی، وہ عورت جس نے اپنی بیٹے کو کہا 12 13، 12 13 ویسے تو عزیز مصر کے اوپر تہمت لگی تھی، حضرت یوسف کے اوپر ادھر ہی بچہ بولا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے تھے، اصحاب الاخدود میں جو بچہ تھا ادھر بھی بولا تھا، اور وہ جریج جو جس کی ماں نے کہا تھا بیٹا جا تجھے کوئی زانیہ عورت ٹکرے، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تو یہ کافی واقعات ہیں، اس میں 3 کا ذکر ہے۔ اچھا، اگلا سوال، غزوہ مریسہ کس غزوہ کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ بنو مستلق کو۔ آپ بتائیں، عبداللہ بن ابی سلول منافق اعظم کب یہ اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا؟ میں نے کہا ظاہری طور پر تھا، غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد۔ یہ ایم اے کی اسلامیات ہے جی، اور یہ ہمارے آخری سوالات چل رہے ہیں، تقریباً کلاسیں بڑی لمبی ہو رہی ہیں آج کل، جو چلتا رہے ساری رات چلے گا۔ ہاں، لولو المرجان کے مصنف فواد باقی ہیں، کتنے ابواب شامل ہیں اس میں؟ 80 ابواب ہیں، 80۔ حضرت جبرائیل نے حدیث جبرائیل میں کتنے سوال پوچھے تھے آپ علیہ السلام سے؟ اور قیامت کی کتنی نشانیاں بتائی گئی تھی؟ سوال تو 4 پوچھے تھے، نشانیاں کتنی بتائی گئی تھی؟ 2۔ آپ بتائیں، وفد عبد قیس کو کتنے برتنوں سے منع کیا تھا؟ 4۔ آپ بتائیں، مزفت کون سا برتن ہے؟ کون سا؟ نہیں جی، آئے ہوئے۔ آپ بتائیں کہ دبا کون سا برتن ہے؟ اچھا، اس کو سمجھ لیں، پہلا برتن ہے ہنتم۔ ہنتم، ہنتم کہتے ہیں خون، بال اور جو ہے نا مٹی، تینوں کو ملا کر جو برتن بنایا جائے اس کو ہنتم کہتے ہیں۔ میں نا کمپیوٹر تو نہیں ہوں 3 3 بار کروں، اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ ہنتم، پہلا برتن ہنتم، اب آ رہی ہے؟ ہنتم، ہنتم کہتے ہیں ایسا برتن جس میں مٹی، خون اور بال شامل ہوں۔ دوسرا برتن دبا،
دبا کہتے ہیں ایسا برتن جو کدو کو کھوکھلا کر کے اس کو برتن بنایا جائے، کدو۔ تیسرا برتن ہے مزفت، نہیں، تیسرا برتن ہے برتن نکیر۔ نکیر کہتے ہیں کہ درخت کو کھوکھلا کر کے، نکیر، نکیر، نون کاف یہ را، درخت کو کھوکھلا کر کے اس کا برتن بنایا جائے۔ اور چوتھا برتن ہے مزفت، تار کول کا لیپ دے کر برتن بنایا جائے، تار کول کا۔ اب سمجھ آ گیا چاروں؟ جی جی، یہی ہے، یہی ہے۔ مزفت، مزفت، میم زے فا تا، تار کول سے لیپ دے کر۔ مثالی والوں سے کتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، کلاس لے رہے ہیں؟ او- اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ آپ مجھے میسج کرنا، میں پھر ادھر بھی ایڈ کر دوں گا آپ کو۔ اچھا، اگلا سوال، توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ تین بھی آتی ہیں، لیکن 11ویں کلاس کی اسلامیہ لازمی میں چار لکھی ہیں۔ توحید فی ذات، توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی الافعال، توحید فی عبادات، تین ہے۔ منافق، جی، منافق کی کتنی خصلتیں بیان کی گئی ہیں؟ چار، چار۔ اور بٹ صاحب سوال سنو، نشانی اور ہیں، خصلتیں اور ہیں۔ توحید فی ذات، صفات، افعال، 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 افعال۔ اچھا، آپ نے کس غزوہ میں درخت کو کاٹنے کا حکم دیا؟ غزوہ بنو نذیر میں؟ پہلے؟ اس کو بویرا کہتے ہیں، ان درختوں کو بویرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس باغ کو۔ اچھا، الباریو کا کیا معنی ہے؟ الباریو؟ اور نئے سرے سے پیدا کرنے والا؟ نئے سرے سے پیدا کرنے والا، نئے سرے سے۔ المحین، اس کا معنی کیا ہے؟ المحین، محین، ہین، نگہبان۔ آپ نے وہ ایک بخاری شریف کا حدیث سنی ہے، اندھا تھا، کانا تھا اور بہرا تھا، گنجا تھا، تین بندے جن کو اندھے کو آنکھیں ملی، بہرے کو کان ملے اور اندھے کو آنکھیں، ان میں سے کس کا عمل صحیح رہا تھا؟ کس کا عمل صحیح رہا تھا؟ اندھے، اندھے کا، گنجے، اندھے کا، گنجے کا کہ کوڑی کا؟ اندھے کا۔
اگلا سوال، اسلام کی راہ میں پہلا تیر تو سعد بن ابی وقاص نے چلایا تھا، الاسودان سے کیا مراد ہے؟ کھجور اور پانی۔ اصحاب الحجر قوم سمود کو کہتے ہیں، کتنے دن ان پر عذاب آیا تھا؟ 3 دن قوم سمود پر عذاب آیا تھا، 3 دن۔ وہ قوم عاد ہے۔ اچھا، یہ ہمارا الحمدللہ یہ جو ہے نا حدیث اور علوم حدیث، یہ ہمارا تقریباً جو ہے نا پورا ہو چکا ہے ایم اے کے سلیبس سے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ بٹ صاحب سارے سلیبس سے پوچھے ہیں۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کے میرے ہاتھ میں، پنجاب یونیورسٹی، اور یہ گائیڈ ہے۔